جو ہمارے شبیر صاحب بیلجیم میں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو میٹرک کیا وہ پلی اسکول سے کیا. ان کا وہ مضمون پڑھا ہوا ہوں میں، وہ نامپلی انہوں نے کہا نام ہے. پلی کیا، تو وہاں سے تو یہ تعلیمی سلسلے پہ کچھ روشنی ڈالی ہوں گی. نہیں، نامپلی تو لڑکیوں کا اسکول تھا وہ. اچھا، لڑکیوں کا اسکول تھا. انہوں نے تو یہ تحریر کیا. اچھا. ان کو تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا ہوگا. جی جی، نامپلی تو لڑکیوں کا اسکول صحیح. تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ اور ایم اے حضور انہوں نے کہاں سے کیا؟ ایم اے نہیں کیا انہوں نے. ایم اے نہیں کیا انہوں نے. وہ ویکیپیڈیا پہ پتہ نہیں کتنے چڑھا دیا وہ، اور کس نے یہ پھیلا دیا. آپ کے پاس ان کی اگر کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں، حیدرآباد بی اے کے لکھا ہے اس جنگلات، قانون مقدس، ہاں جی جی، طب معصومین، ہاں بی اے لکھا ہے اس پہ. کند مخفی، جی ہاں جی ہاں. تکوین، سب پہ علامہ رشید طلبی بی اے لکھا ہے. اوکے، اچھا اچھا اچھا. اور اگر انہوں نے ایم اے کیا ہو کسی کی نظر میں تو اس کی تحقیق ہے. میری تحقیق ہے، میرے علم میں یہ آپ کے علم بات میں نہیں ہے، تو میں اس صحیح. پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ یہ بات سے نزاع بنے. جی جی، بہتر ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اب کوئی مجھے ایویڈنس بھی نہیں ملا اس کا. ہاں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ایویڈنس ہونا. کوئی تو بی وہ اے. گئے الہ آباد میں تو وہ آکسفورڈ گئے، وہ جو ہے کیمبرج میں پڑھی انہوں نے انگریزی وہاں سے کی. تو میں کوئی حوالہ تو ہو. ہاں جی، انگریزی ایسے بولتے تھے تو ایسا جی جی معلوم ہے کہ بالکل. وہ آکسفورڈ کے ہیں یا کیمبرج کے ہیں. تو انہوں نے انگریزی کی تعلیم ایم اے آکسفورڈ سے کیا یا کیمبرج سے کیا، یہ اگر میں کہوں تو اس کا کوئی حوالہ بھی تو ہو. جی بہتر. تو میری نظر میں تو نہیں ہے. پتہ نہیں شبیر علی صاحب کی نظر میں ہو تو ہو، میں نہیں کہہ سکتا. ان کے عزیز ہیں. جی بہتر. اب آگے چلی بات، اور اب ہم جو ہے وہ علامہ اقبال سے ان کی کوئی ملاقات. ہاں، ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی خط و کتابت بھی ہوئی تھی. اچھا. ان کی خط و کتابت بھی ہوئی تھی اقبال سے. وہ دور ایسا تھا کہ لوگ علامہ اقبال سے متاثر تھے. جی. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا، بڑی مشہور نظم ہے ان جی. کی. علامہ رشید طلابی نے جواب شکوہ لکھا. وہ نظم بھی ممبر کا دوسرا نام میں شائع ہو ہوئی ہے. چکی جی ہے، جی، میرا خیال ہے. وہ شاخ مرجان میں بھی ہے. شاخ مرجان میں بھی ہے جی وہ. جی. بعد میں علامہ اقبال نے خود بھی جواب شکوہ لکھا. جی. اب وہ شکوہ کس قدر پر اثر تھا، جواب شکوہ کتنا پر اثر تھا، یہ نقادان ادب پہ چھوڑتا ہوں میں. صحیح. یہ آج کے میرے موضوع، وہ اگر وہ اس پہ خطاب ہوتا تو میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتا، لیکن یہ بات میں نقادان ادب پہ چھوڑتا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ علامہ یہاں بھی انہوں نے اقبال کو بہت کوٹ کیا ہے. روشناس کرایا. ہاں بالکل، روشناس کروایا، کوٹ کیا ہے. ان کا فارسی کلام بہت پڑھا ہے. لیکن دیکھیے، ایک ایسا، یہ میرا فیل ہے، اس پر میں کوئی مباحثہ نہیں چاہتا. میرا احساس ہے تو اپنے احساس پہ کوئی کیا مباحثہ کرے. صحیح صحیح. لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالب پسند زیادہ تھے. ایسا میرا احساس ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ان تقریروں کو میں سمجھ نہیں پایا ہوں جو انہوں نے اقبال پر کی. اقبال پر مسلسل تقریریں کی ہیں. جی مسلسل کی. مسلسل تقریریں کی ہیں اقبال پہ، کلام اقبال پر مسلسل تقریریں. کیونکہ جب 23 برس میں اقبال ڈے آتا تھا، اور وہ کچھ ایسے موقع پر بھی آیا کہ جہاں محرم تھے اور دوسرے تھے، وہ لوگوں کے شاید محرم کے علاوہ اگر وہ کہیں کوئی ایصال ثواب کی تقریر کر رہے ہیں اور اس وقت آ گیا تو انہوں نے وہاں پڑھا، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن مجھے یہ بات یاد پڑتی ہے. آپ نے جناب حاجی عسکری صاحب بہت بڑا کام یہ کیا کہ آپ کے پاس جو تقریریں جمع ہوئی ہیں ان کو آپ نے اپنی محنت شاقہ سے اور پوری توجہ سے، جانفشانی سے
یوں کر دیا جیسے کوئی علامہ کو اب سن رہا ہے، سامنے سن رہا ہے. آپ نے اتنی کلیئرٹی رکھی اس میں. تقریریں میرے پاس بھی جمع ہوئی، آپ سے پہلے جمع ہوئی میرے پاس تقریریں، لیکن میں تھا ہندوستان میں، بہت مشکل سے جمع ہوئی. جیسی جمع ہوئی میں نے ویسے رکھ لی. آپ نے بڑا ذرے کثیر سرچ کیا اس پہ، میں نہیں کر سکا، لیکن جمع میرے پاس بھی ہے. اس وقت تو حال یہ تھا میرا کہ وہ جتنی ہی اس میں ڈسٹارشن آف ساؤنڈ ہو، اس آواز کے ہجوم میں بیچ میں سے میں علامہ کی آواز نکال لیتا تھا. تو ایک تقریر اب مجھے یاد نہیں ہے، اس کو مجھے سنے ہوئے بھی کوئی میرا خیال ہے 40 سال ہو گئے. اور شاید آپ حوالات دیکھ مجموع تو آپ نکال دیں اور آپ کی حافظے میں محفوظ ہو. کسی نے علامہ کی تقریر سن کے کہا کہ آپ اقبال کو اتنا کوٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عشق نہیں عقل و عشق کے مباحث میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کو فوقیت ہے، عشق کو نہیں، جبکہ آپ کے پسندیدہ شاعر نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اخلا میں تماشائے زب در و بام ابھی. جی علامہ نے دوسرے دن اس کو کوٹ کیا. وہ کوٹ نہیں کرتے تھے عموماً قسم کی چیزوں، انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے، روزے کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ عربی کے ہیں، یہ الفاظ فارسی کے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ عشق عربی لفظ ہے، قرآن میں کوئی استعمال نہیں ہوا. اب انہوں نے بنیادیں بتائیں. یہ جملہ انہوں نے شاید کہا ہو یا میرے تحت شعور میں رہ گیا ہو، یہ میں کہہ نہیں سکتا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے کہا ہے، مگر یہ جملہ اب انہوں نے کہا کہ ہماری جو بنیادیں تھیں وہ 3 تھیں، عقل و علم و عمل. دنیا نے دیکھا کہ اس میں زحمتیں بہت ہیں، عقل کو ہٹا کے اس کی جگہ رکھا عشق. واہ. جی علم کو ہٹا کے اس کی جگہ رکھا کشف، اور عمل کو ہٹا کے اس کی جگہ رکھا جذب. واہ واہ واہ. جی یہ مجھے یاد آیا. وہ تقریر مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کس عنوان پہ تھی، کچھ 40 برس پہلے کی میری سنی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ملیریا ہے، یہ ان کا جملہ ہے، ساقسیہ شاید اللہ، ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ، یہ کشف سے نہیں معلوم کیا جا سکتا، علم چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. کشف سے نہیں، عقل چاہیے. عقل کی جگہ رکھا عشق، علم کی جگہ رکھا کشف، اور عمل کی جگہ رکھا جذب. اب عالم جذب میں ہے، کوئی ویرانوں میں بیٹھا ہے، کوئی صحراؤں میں بیٹھا ہے. بہرحال ان کا طرز بیان تھا ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھوں. یہ تھی ان کی تقریر. حضور یہ بتائیے کہ سبحان اللہ، آپ کا کیا کہنے، آپ جس طرح سے بیان فرما رہے ہیں وہ تمام، اور ہمارے جو لوگ اس کو ریسرچ اسٹوڈنٹس، دراصل آپ سے اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جو لوگ ریسرچ کریں علامہ مرحوم پر، اعلی اللہ مقاموں پر، ان کے لیے ایک صحیح معلومات فراہم ہو کہ جو دلیل اور دلائل پر منحصر ہوں. وہی مجھے یہ فرمائیے کہ علامہ مرحوم کی شادی کس سن میں ہوئی؟